بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب نواز شریف کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے تو جیل میں کتنے دن رہیں گے، اس کی کوئی شورٹ ہی نہیں دے رہا۔ بہرحال ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں جی، کچھ نہیں ہوتا، اب دیکھتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عدالتیں ویجیلنٹ ہیں، یہ چیف جسٹس وہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جا سکے۔ یہ چیف جسٹس آئین اور قانون کی بات کرنے والے ہیں اور ان کا نام قاضی فیاض عیسیٰ ہے۔ یہ نواز شریف جو ہے نا ذہن میں رکھ کر ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ملک میں صرف اسٹیبلشمنٹ ہی پاورفل ہے، یہاں عدالتیں بھی بعض اوقات زیادہ پاورفل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اب نواز شریف کے آنے میں ابھی تو کافی ٹائم ہے، 21 اکتوبر سن تو کوئی نہیں بتایا، بہرحال کہتے ہیں 21 اکتوبر کو آئیں گے۔ اس کے بعد جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ جناب عثمان ڈار جو ہے وہ ایک صحافی کے گھر سے برآمد ہو گیا، کہ آپ صحافی بھی جو ہے وہ پناہ دینے لگ گئے ہیں۔ پہلے تو سنا تھا کہ علاقہ غیر میں پناہیں ملتی ہیں، اور اب پوش ایریا میں لاہور میں بھی پناہیں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی کہ لاہور میں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ غدار تھے، عثمان ڈار وغیرہ دہشت گرد تھے، اب دہشت گردوں کو پناہیں جو ہیں وہ اب صحافی بھی دینا شروع ہو گئے ہیں بقول چارج شیٹ کے۔ اب دوسری بات آپ دیکھیں کہ جناب صداقت عباسی بھی سنا ہے کہ وہ بھی ریڈار پر آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ فاروق حبیب بھی جو ہے نا وہ بھی ریڈار پر آ چکے ہیں۔ اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ایک ڈان نیوز میں جو ہے وہ صداقت عباسی کا انٹرویو بھی ہو چکا تھا، لیکن ان کی انتظامیہ نہیں مانی اور وہ نہیں چلایا گیا۔ اب یہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے فاروق حبیب کا بھی جو انٹرویو تیار ہی ہے، اب کیونکہ پریس کانفرنس میں تھوڑی بےعزتی ہو جاتی ہے، لوگ گالیاں بھی دے دیتے ہیں جو اس قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو انہوں نے اب یہ نیا طریقہ نکالا ہے کہ گالیوں سے بھی بچو اور صحافیوں کو بھی، اینکرز کو بھی آپس میں لڑا دو۔ اب وہ انٹرویوز کے ذریعے جو ہے نا وہ میڈیا اب سامنے آ رہے ہیں۔ اب کل جو ہے ایک بڑا زبردست اینکر ہے، اینکر تو میں نہیں کہتا ہے، یہ سارے مداری ہیں، منصور علی خان، وہ جناب اس کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ جناب یہ کامران شاہد کے گھر پہنچ گیا، وہاں اس کو پناہ ملی ہوئی تھی۔ ان میں بھی آپ دیکھیں ریٹنگ کا رولہ ہوتا ہے، تو وہ صاحب ظاہر کامران شاہد کی ریٹنگ بڑھ چڑھ گئی، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، تو یہ اب انہوں نے یہ بھی اعتراض شروع کر دیا اور مختلف حلقوں سے گلہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، دن رات جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے جو ہے نا اتنا بڑا کریڈٹ ایک اور صحافی کو دے دیا۔ تو اگلی بار یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اگر آپ پریس کانفرنس اگر نہیں کراتے تو وہ اگلا جو بھی ہو وہ ہم سے کروائیں، ہم بریک کریں، اس کا انٹرویو ہم کریں۔ شرمناک سیاست، شرمناک میڈیا، اس پہ شرم ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی صحافت نہیں ہے، یہ جو ہے نا اس کو میں تو کہتا ہوں دلہ گیری ہے، ٹاؤٹ ہے، بروکر ہیں، یہ کوئی صحافت نہیں کر رہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کے مالکان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ اگر صداقت عباسی کا انٹرویو نہیں چلایا ڈان نیوز نے، تو پھر اس کو بھی میرا خیال ہے کہ سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ اس نے کہا کہ جا کے پریس کانفرنس کریں، جو بھی ہے۔ بہرحال انہوں نے سٹینڈ تو لیا۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، ابھی کہتے ہیں جی انتخابات کرائیں، انتخابات کرانے کے لیے جناب حالات بالکل نہیں ہیں۔ یعنی کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے، پرویز خٹک بھی فائرنگ ہو گیا، اس کی بھی جو ہے نا کوئی اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنا جہانگیر ترین ہے، اس کو بھی پذیرائی اس طرح نہیں ملی۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی، اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ محمد علی درانی جو ہے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کوئی پیچ اپ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ اب پیچ اپ کس سے کریں گے؟ اب ایک عمران خان ہی بچ گیا اور یا شاہ محمود قریشی بچ گیا ہے، باقی سب کے جو ہے نا وہ تو انہوں نے لٹا لیا، ان کو دیوار سے لگا لیا ہے۔ بلکہ میں بعض دفعہ یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ایسے کہ چند روز میں عمران خان ہی نہ کہہ دے کہ جناب میں اب پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ جو غداری کا سٹیمپ ہے وہ بھی ہٹایا جائے اس سے، اور اس کی یہی ایک ہی شرط رہ گئی اب کہ جناب پریس کانفرنس کریں، اب تو وہ انٹرویو کریں۔ یہ ہو رہا ہے، تو لگتا ہے ایسی ہے
کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی کہیں گے جی آپ بھی پریس کانفرنس کریں اور الیکشن لڑ لیں کہ ہیرو بن جائیں آپ، یہ بھی سیاست ایک سوچی جا رہی ہے۔ بہرحال تو کس چیز کا ہے کہ ملک کی کسی کو پہ کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے جو ہے وہ اپنی انا ضد اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بس آپ کو 8-10 سیٹیں مل جائیں گی، وہ اس پر اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں اس سے زیادہ سیٹیں لے ہی نہیں سکتا۔ جماعت اسلامی شور مچا رہی ہے، ابھی تک اس کو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جا رہی، اور وہ پی ڈی ایم کو بھی لتاڑ رہی ہے، سابقہ حکومت کو، موجودہ کو بھی لتاڑ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ ٹچ کرتی ہے۔ بہرحال حالت یہ ہے کہ اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن ہوں گے تو کب ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پالیسیز وہ بنائی جا رہی ہیں جو نگران حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جناب جس کے 5 لاکھ سے زیادہ پیسے بینک میں پڑے ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں گے، یعنی کہ اربوں روپے کروڑوں روپے جو لوگوں کے ہیں، چاہے وہ کمپنیز کی صورت میں ہو یا جو بھی ہو، وہ ضبط کرنے کے چکر میں ہے۔ یعنی کہ ملک ڈیفالٹ ایک دفعہ پھر خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور ہمارے ہاں جو مقتدر حلقے ہیں ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کے جو ہے بس مینوپولیٹ کر رہے ہیں، اس کو ادھر کر دو اس کو ادھر کر دو۔ اور وہ ایک صحافی نے بڑا زبردست بات کی، انہیں کہ ہم فیض حمید کو روتے تھے، باجوہ کو روتے تھے، یہ آئیں کچھ چینج ہوگی، اس سے بھی برا حال ہو گیا ہے۔ اس لیے آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ وہ اگر اس ملک کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں تو وہ الیکشن کرا دیں، اپنی بھی عزت بچائیں اور نیوٹرل ہو جائیں، جس کا اعلان کیا گیا ہے، اور نیوٹرل ہو جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس ملک میں عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔